نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قیادت نبوی کے ایک اور ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم ڈیپ ڈائیو گئے ہجرت کے دوسرے سال کے کچھ کی مائل سٹونز میں، وہ امپورٹنٹ مومنٹس جنہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک انکریڈیبل ٹرانسفارمیشن کریٹ کی، بٹ آلسو ان کی انوائرمنٹ کے اندر بہت سارے ریپل ایفیکٹس کریٹ کیے۔ آج ہمارے ساتھ شیخ بلال احسن موجود ہیں۔ شیخ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ صاحب، پچھلے ایپیسوڈ کے اندر ہم نے قبلے کا چینج ہونا، بیت المقدس سے اب مکہ مکرمہ اور کعبہ کی طرف آنا کہ مسلمانوں کے اوپر امپیکٹ کو اسٹڈی کیا اور ڈسکس کیا۔ بٹ شیخ صاحب، آپ نے ذکر کیا لاسٹ ٹائم کہ دیور ادر پارٹیز انوالوڈ ایز ویل جن کے اوپر اس چیز کا امپیکٹ ہوا۔ اس پہ ذرا شیخ صاحب اور روشنی ڈالیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بک نستعین۔ جزاک اللہ خیر عمر۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بار بار یہ موقع دے رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت سیرت کو لوگوں کے سامنے لے کے آئیں۔ آپ نے لاسٹ ایپیسوڈ کے آخر میں ایک بہت ہی خوبصورت بات کی، میں چاہوں گا کہ ہم اسی بات سے آج کے ایپیسوڈ کا آغاز کریں۔ ہمارے دین کی خوبصورتی میں سے یہ ایک خوبصورتی ہے کہ اگر ہم اس نیت کے ساتھ کوئی کام کریں کہ یہ کام میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، تو وہ عمل ہمارے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ اور یہ کوئی بڑا چیز نہیں ہونے کی ضرورت۔ اگر آپ اپنے شوز اتارتے وقت یا پہنتے وقت جو سنت عمل ہے، یعنی کہ لیفٹ فٹ کو پہلے اتارنا اور رائٹ فٹ کو سیکنڈ اتارنا، اور پہنتے وقت رائٹ فٹ کو پہلے ڈالنا اور لیفٹ فٹ کو بعد میں ڈالنا، یعنی کہ شوز اتارنا اور پہننا اتنا منڈین ایکشن جو کہ آپ دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ کرتے ہیں، اگر آپ کانشیسلی یہ ڈیسیژن لے لیں کہ میں یہ جو شوز پہن رہا ہوں، اتار رہا ہوں، یہ میں سنت کی نیت سے اتار رہا ہوں اور سنت کے طریقے سے اتار رہا ہوں، تو یہ شوز پہننا اتارنا بھی عبادت بن جاتے ہیں۔ اسی طرح ہر چیز، حتیٰ کہ آپ کا ٹوائلٹ جانا، ٹوائلٹ استعمال کرنا، ایوری سنگل ایکشن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ ہے۔ اس کو اگر ہم اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے تو ہمارے لیے وہ عبادت بن جائے گی۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جہاں ڈریون ہیں کہ ہم نے ایک اپنے آپ کو اکنامکلی یا اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا ہے ایز این انڈیویجول اپنے ڈفرینٹ رولز میں، اپنی ڈفرینٹ کیپیسٹیز میں، تو ایز اے انڈیویجول جب ہم کسی لیڈرشپ کی پوزیشن میں ہوتے ہیں تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو اگر ہم اس نیت سے کریں کہ کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کی لیڈرشپ کوالٹیز کو ایگزیبٹ کیا تھا، لہٰذا میں بھی ڈیسیجن میکنگ کرتے ہوئے یا میں بھی پلاننگ کرتے ہوئے یا میں بھی لوگوں کو کانفیڈنس میں لیتے ہوئے اسی طرح لے کے چلوں گا جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے چلتے تھے۔ یہ نیت صرف شامل کر لیں تو ہمارا لیڈر بننا بھی ایک عبادت بن جائے گا۔ I just want to emphasize on this fact کہ اپنی نیت کو صحیح رکھیں۔ اور اس پورے ایپیسوڈ سے الحمدللہ ہمارے کئی ایپیسوڈز ہو چکے ہیں، ان سے اگر کوئی ٹیک اوے ہے وہ تو یہی ہے کہ اپنی نیت کو فائن ٹیون کر لیں کہ میں نے اپنے عمل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق لے کے آنا ہے، and that action then becomes عبادت۔ Coming to your point کہ اس وقت جب قبلہ بدلا، قبلے کے تبدیل ہونے کے بعد مسلمانوں کو تو جو ایک سینس آف ایشورٹی ملی، ان کو ایک ری ایشورنس ملی کہ ہمارا جو بیت اللہ ہے اس کی ابھی بھی سگنیفیکنس ہے، ان کو ایک جو ایک سینس آف لانگنگ تھی جو وہ مس کر رہے تھے وہ دوبارہ ان کو مل گیا۔ مسلمانوں کے لیے تو ایک اچھی چیز تھی، بٹ باقی جو 4 لوگ تھے جو اس سے امپیکٹ ہوئے، جن کا میں نے ذکر کیا، جس میں جوز تھے، جس میں منافقین تھے، جس میں مشرکین تھے، اور جس میں نیو مسلمز تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم کرنا شروع کر دیا۔ ان 4 لوگوں نے مختلف قسم کے ری ایکشن شو کرنا شروع کیے۔ کچھ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیا،
کچھ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ کا مذاق بنانا شروع کر دیا، کچھ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو لوگ تھے ان میں ڈاؤٹ پیدا کرنا شروع کر دی، اور کچھ لوگوں کو خود اپنے جو ایمان تھا اس کے اوپر شک ہونے لگ گیا۔ کس طرح؟ وہ اس طرح، جو یہود تھے انہوں نے اعتراض اٹھانا شروع کیا۔ انہوں نے کیا اعتراض اٹھائے کہ اگر یہ جیروسلم تھا جو آپ کا قبلہ تھا تو اب اس کو بدلنے کی ضرورت کیوں آ گئی؟ اگر کعبہ ہی اصل قبلہ تھا تو پہلے آپ جیروسلم کی طرف کیوں منہ کرتے تھے اور اب کعبہ کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ شروع سے ہی کعبہ کی طرف کیوں نہیں گئے؟ پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ کا دین تو بدلتا رہتا ہے، آپ لوگ جو ہے کوئی کلیئر نہیں ہے، آپ کے ذہن میں ایک کنفیوژن ہے کہ کیا ہونا چاہیے۔ جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے الگ جو ہے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کہتے تو ہیں کہ ہم ابراہیم کے علیہ السلام کے فالوورز ہیں، حالانکہ جو ہے وہ اب جو ہے یہ ہماری جو بیکاز they felt کہ کعبہ belong to them، کہتے تو یہ ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز ہیں، منہ انہوں نے ہمارے قبلہ کی طرف کر لیا ہے۔ جو ہپوکریٹس تھے، جو منافقین تھے، انہوں نے باقی جو ارد گرد کے مسلمان تھے ان میں ڈاؤٹس کو پیدا کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہنا یہ شروع کر دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو استحضار نہیں ہے کہ کس طرح دین کو لے کے چلنا ہے، وہ ان کے فیصلے بدلتے رہتے ہیں، اسلام جو ہے وہ تھوڑا سا انسٹیبل ہے، کبھی کچھ تو کبھی کچھ، اور مسلم جو ہے وہ جوز کو کاپی کرنا نہیں چاہتے اس لیے بدل رہے ہیں۔ انہوں نے اس طرح کے ڈاؤٹس کو، وہ اوپنلی تو بات نہیں کرتے تھے، جب آپس میں وہ بیٹھے ہوں گے تو ایک دوسرے کو اس طرح کہ تم نے دیکھا ہے کہ کس طرح یہ بدل گیا، کیا ہمیں پہلے سے نہیں یہ بات پتہ تھی؟ چھوٹی چھوٹے پوائنٹس کے ساتھ جسٹ لیو اے فیلر ود دا نیکسٹ پرسن کہ اس کے دماغ میں یہ بات اب ڈاؤٹ کے طور پہ ریز ہونا شروع ہو جائے۔ اور چوتھے نمبر پہ جو نیو مسلمس تھے ان کو اب یہ منافقین کی بات سن کے شک ہونا شروع ہو گیا کہ کیا جو ہم نے نمازیں پڑھی ہیں وہ اب نمازیں ویلڈ تھیں؟ جو اگر پچھلا قبلے کی طرف ہم منہ کے نماز پڑھتے تھے، اب سڈنلی قبلہ چینج ہو گیا، کہ کیا ہمیں اپنی نمازیں دوبارہ سے دہرانی پڑیں گی؟ ہماری پچھلی عبادات قبول ہوئیں بھی کہ نہیں ہوئیں؟ کیا اس کے بعد دوبارہ اس طرح کی کوئی چینج آ جائے گی؟ تو یہ چاروں کے چاروں مختلف سیناریوز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنا شروع ہو گئے۔ جوز کا کرٹیسزم، مشرکین کا مذاق، منافقین کا ڈاؤٹس پیدا کرنا، اور نیو مسلمز کے سوالات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں چیزوں کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ہینڈل کیا، اور ایز اے لیڈر جب کوئی اس طرح کی کوئی بڑی چینج آتی ہے تو ہمارے لیے بھی ایون ناؤ ایسا ہی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، کچھ شک میں پڑ جاتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ سڈنلی کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ جس ذہانت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچویشن کو مینج کیا وہ ہمیں بہت سبق سکھاتی ہے۔ شیخ بلال احسن کے ساتھ ہمیں وہ لیڈرشپ کے جیولز سننے کو مل رہے ہیں جو کہ ہم اپنی ڈے ٹو ڈے بزنس، کامرس، تجارت، ٹریڈ کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈز میں لیڈرشپ کی کچھ کوالٹیز سمجھی، جیسے کہ ہیونگ اے کلیئر ویژن آف سکسیس، بینگ ویری کلیئر ان کمیونیکیشن، ایک دفعہ کسی چیز کا ہو جانا اور اس کے اوپر پھر ڈیسائسولی ایکشن لینا، اور بہت ساری کوالٹیز۔ ابھی شیخ بلال نے ہمیں کانفلکٹ مینجمنٹ کے بارے میں بتایا کہ جب بھی کوئی بڑا فیصلہ لیا جاتا ہے اس کے ناٹ اونلی انٹرنل ریپل ایفیکٹس ہوتے ہیں، جو کہ کچھ انٹرنلی آپ کی اپنی ٹیم یا آپ کی اپنی فیملی یا نیٹ ورک کے اندر ڈاؤٹس کریٹ کرتے ہیں یا نیگیٹو تھاٹس کا باعث بن سکتے ہیں، اور ایکسٹرنلی بھی جو لوگ معاذ اللہ آپ کی ویکنس یا فریجلٹی کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، وہ بھی ان چیزوں کے اوپر بلڈ اپون کرتے ہیں۔ سو کتنا امپورٹنٹ تھا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اس چیز کو ڈیسائسولی ہینڈل کرنا اس وقت بھی، اور آج ہمارے لیے ایک انکریڈیبل لیڈرشپ لیسن کا باعث بننا۔ ملتے ہیں بریک کے بعد، ڈسکس کرتے ہیں شیخ بلال احسن سے کہ اس کانفلکٹ کو ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ہینڈل کیا۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے
ہم نے ایک اور لیڈرشپ کوالٹی اور ایٹریبیوٹ کو شیخ بلال احسن سے سمجھا، کانفلکٹ مینجمنٹ۔ کسی بھی پروجیکٹ، کسی بھی بڑے انیشیٹو میں آپ کو کچھ روڈ بمپس یا کانفلکٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کانفلکٹ سے ڈیل کرنا ہی ایک لیڈرشپ کی ایگزامپل ہے اور ایک انڈیویجول لیڈر کی اسٹرینگتھ ہے۔ شیخ بلال احسن ہمیں یہ بتائیں کہ قبلے کا رخ چینج ہونے سے جو ریپل ایفیکٹس جن 4 کمیونٹیز کا آپ نے ذکر کیا، ان کو ہمارے پیارے پیغمبر نے کیسے ڈیل کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خوبصورتی کے ساتھ اس سینسٹیو معاملے کو، جہاں پہ ایموشنز بھی ہائی تھے، کچھ لوگ اس کو اپرچونٹی بنا رہے تھے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، کچھ لوگ اس کو لے رہے تھے جو لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں ان کے اندر ڈاؤٹس ڈالنے کے لیے، جس طرح اس کو مینیج کیا، جس کو ہینڈل کیا، اس میں ہمیں بہت سیکھنے کو ملتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کرٹیسزم کا، اس مذاق کا، ان ڈاؤٹس کا کوئی پرو ایکٹیو رسپانس نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی سکون کے ساتھ، کامنس کے ساتھ اس کو مینیج کیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اپنایا وہ یہ اپنایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی قرآن پاک کی آیات کے نزول کے ساتھ، اور جو قرآن پاک کی آیات اس وقت نازل ہو رہی تھی انہی کے اندر ان اعتراضات کا، ان شکوک کا، ان انسرٹنٹیز کا جواب بھی تھا۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اپوز ٹو کہ خود اس کو ایموشنلی ڈیفینڈ کرتے یا مسلمانوں کو کہتے کہ اب تم جا کے اس کے بارے میں ڈیبیٹ کرو یا اس کو ڈیفینڈ کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو اپنی کمیونٹی تھی اس کو کہا کہ دیکھو یہ اللہ کا حکم ہے، اور ہم جو بھی کر رہے ہیں اللہ کے حکم کی اطاعت میں کر رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈڈ ناٹ مینشن، اینڈ یہ جو ہم نے شروع میں بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر یہ خواہش تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خواہش تھی۔ اٹ وازنٹ اے پبلکلی نون تھنگ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں چینج کرنا چاہتے ہیں قبلہ کو۔ دا ریسپانس واز کہ ہم مسلمان جب کچھ کرتے ہیں تو وی ڈونٹ ڈو اٹ بیکاز آف آر اون ڈیزائرز، وی ڈو اٹ ان دی اوبیڈینس آف اللہ۔ جب ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے وہ اس لیے کرتے تھے کہ اللہ کا حکم تھا۔ اب جب ہم نے قبلہ کی طرف رخ کر لیا ہے تو وہ اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس میں نہ تو میری کوئی خواہش ہے، نہ ہی میرے فالوورز کی کوئی خواہش ہے، اور نہ ہی ہم اپنی خواہش کے مطابق اللہ کے حکم کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں۔ جب جیسے جس حالت میں اللہ کا حکم آیا ہم فوراً اسی وقت اس کو مانیں گے، اور یہ بہت اسٹرانگ میسج تھا۔ اس کے آگے کسی کے پاس کوئی کاؤنٹر آرگیومنٹ تھا ہی نہیں، بیکاز اس میں سے انڈیویجولزم ختم ہو گیا تھا اور ایک ڈیونٹی شامل ہو گئی تھی۔ شیخ بلال، آپ جو ڈسکشنز ہم سے کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے آج بھی اسی طرح ریلیونٹ ہیں جیسے کہ 1400 سال پہلے۔ آپ نے ذکر کیا کہ ان ریپل ایفیکٹس کو ڈیل کرنے کا طریقہ ہیونگ اے کلیئر نارتھ اسٹار، یعنی اے کلیئر پرسپیکٹو، جو کہ جس کی وجہ سے پھر آپ کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ نہیں آتا۔ اگر میں اس کو آج کل کے پرسپیکٹو سے دیکھنا شروع کریں کہ ہمارے لیے یہ کس طرح ہے، تو اگر آپ کے ارد گرد ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو رہی ہے جہاں پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے آپ کے کسی ڈیسیجن کے اوپر، یا آپ کے اوپر لوگ ہنس رہے ہیں یا کچھ ہو رہا ہے، تو ان کے انڈیویجول پوائنٹس کو ڈیفینڈ کرنے کے بجائے آپ اس پرنسپل سٹانس کی طرف پوائنٹ کر دیں جس کی بیس پہ آپ نے یہ ڈیسیجن لی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیسیجن لینا، وہ پرنسپل سٹانس قرآن پاک کی وہ آیات تھیں جو اس وقت نازل ہوئی۔ یو ایز اے لیڈر کین سے کہ بھائی میں نے یہ ڈیسیجن، یا ہماری آرگنائزیشن نے یہ ڈیسیجن اس لیے ہے کیونکہ ہمارے جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے، جو مورل ایتھوز ہیں، جو ہمارا ویژن ہے یا ویلیوز ہیں، وہ یہ ڈکٹیٹ کرتی ہیں۔ سو یو ریفر بیک ٹو دیم۔ The lesson is take individualism out of it. Refer it to some concrete principle stance جہاں سے پھر اگلا کسی، because لوگ آپ کے اوپر تو مذاق اڑا سکتے ہیں لیکن ایک well established principle stance کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتے۔ ایک اور چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک یونیک آئیڈینٹی
دی, بٹ دیٹ یونیک آئیڈینٹی واز ناٹ جسٹ کہ اب ایک ڈائریکشن آئیڈینٹیفائی ہوگی, اٹ واز آلسو اے سیپریشن فرام دا جوز. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تھے, تب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آبجیکٹو اور ایک گول یہ تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو یہودیوں سے الگ اسٹیبلش کرنا ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ وہ آپ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں, تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے قریب ہیں. بعد میں جا کے انہوں نے کہا کہ ہم صرف 10 کا نہیں رکھیں گے, 9 کا بھی رکھیں گے یا 11 کا, یعنی کہ 10 محرم کے ساتھ ایک دن ملا دیں گے, ٹو سیپریٹ دیم سیلز فرام دا وے جوز پریکٹس. اسی طرح کیونکہ یہود بھی داڑھی رکھا کرتے تھے فرام اے ریلیجیس پرسپیکٹیو, ناٹ ایز اے فیشن اسٹیٹمنٹ, وہ بھی ریلیجیسلی داڑھی رکھتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے ڈسٹنگوش ہونے کے لیے, ان سے اپنے آپ کو الگ رکھنے کے لیے مسلمانوں کو اجازت دی کہ وہ اپنی داڑھیوں میں جو ہے وہ ہنا لگا سکیں, تاکہ ان کی داڑھیاں یہود کی داڑھیوں سے مختلف نظر آئیں. اسی طرح جب قبلہ تبدیل کرنے کی یہ حکم آیا, تو اس میں بھی یہ حکمت تھی کہ یہود سے سپریشن آئے, اور یہ بات بھی کلیئر ہو کہ جو یہود کا ایک کلیم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو صرف اسحاق علیہ السلام سے چلتے آ رہے ہیں, یہ بات بھی کاؤنٹر ہو جائے کہ ابراہیم علیہ السلام صرف اسحاق علیہ السلام سے ہی نہیں ان کی نسل چلتی, بلکہ ان کے جو ایک اور صاحبزادے تھے اسماعیل علیہ السلام, جو کہ کعبہ شریف میں ان کے ساتھی تھے کعبہ شریف کو بنانے میں, ان سے بھی چلتی ہے, تو وہ بھی اسٹیبلش ہو سکے. سو مسلمانوں کو ایک یونیک آئیڈینٹی دینے کے لیے اس میں بھی بہت اہم کردار تھا. اور لاسٹلی اگر ہم اس کو دیکھیں تو اوور آل مسلمانوں کے اندر یا کمیونٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگین ٹو اسٹیبلش ہم ایز اے فرم لیڈر, جس کے پیچھے ایک بہت بڑی فالوئنگ ہے, یہ انسیڈنٹ اس میں بھی بہت چیز تھا, کیونکہ یہ اتنا ایک یونیک انسیڈنٹ تھا اور اتنے اس کے زیادہ ریپل ایفیکٹس تھے. تو جس طرح مسلمانوں نے انسٹنٹ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کی, جس طرح انسٹنٹلی انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا, اس سے ارد گرد یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ دیں گے, جیسے دیں گے, وہ اس کو فوراً مانیں گے بغیر کسی شک اور شبہ کے. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے شیخ بلال احسن سے مزید وہ لیڈرشپ کے پرلز اور جیولز کے بارے میں سیکھا جس کے ساتھ ہم اپنے ڈے ٹو ڈے افیئرز کو بہتر مینیج کر سکتے ہیں. ہم نے آج یہ سیکھا کہ کانفلکٹ کو مینیج کرنے کی کون کون سی وہ کوالٹیز, اسٹریٹجیز, ایبلٹیز ہیں جو کہ ایک لیڈر میں کرٹیکل ہیں. بیکاز جب بھی آپ کا کوئی ویژن بڑا ہوگا, آپ کی نیت یا پلانز بڑے ہوں گے, تو کانفلکٹ کا آنا تو ایک نارمل اور نیچرل چیز ہے, اینڈ یو ہیو ٹو بی پریپیئرڈ ٹو بی ایبل ٹو ہینڈل اٹ. اور ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں کو ہمارے لیے اپرچونٹی کا باعث بنا کے پیش کرتے ہیں, جس کے ساتھ ہم ناٹ اونلی ایک سگنیفیکنٹ میسج ریلے کر سکتے ہیں, بٹ اپنی ٹیم کے ساتھ یا اپنی انوائرمنٹ میں ایک کوہیسیونیس یعنی اسٹیبلٹی اور لوگوں کے ساتھ جڑ کے بھی چلنے کی بھی ایک اپرچونٹی دیتے ہیں. اس سارے قیادت نبوی کی جرنی کے اندر آپ کو بار بار وہ کوالٹیز, ایٹریبیوٹس اور کیریکٹرسٹکس لیڈرشپ کے نظر آ رہے ہیں جس کو ویسٹرن ورلڈ میں لیڈرشپ فریم ورک کا نام دیا جاتا ہے. کہ اگر کسی بھی انسان کو کسی چیز میں لیڈرشپ لینی ہے, جیسے کہ کمیونٹی میں لیڈرشپ, فیملی میں لیڈرشپ یا بزنس میں لیڈرشپ, تو آپ کے لیے ایک کلیئر سٹیپ بائی سٹیپ فارمولا موجود ہے. ہم نے یہ بھی سمجھا کہ ہمارے دین کی ایک خوبصورت بات کہ اگر ہم اس فارمولے کو اس نیت سے اپنائیں کہ یہ فارمولا ہمیں اللہ اور اس کے پیغمبر کے اور پاس لے آئے, تو ہمارے لیے یہ ایک باعث عبادت بھی بن سکتا ہے. ہماری کوشش یہی ہوگی کہ جیسے ہم ہجرت کے ان 10 سالوں کو ڈیپ ڈائیو اسٹڈی کریں اور اس سیکوینس کو کرونولوجیکلی لے کے چلیں ایئر بائی ایئر, تو ہم ہر ایئر سے کچھ لیڈرشپ لیسنز اور ایٹریبیوٹس لے سکیں. ابھی ہم نے سیکنڈ ایئر آف ہجرت کے کچھ کی مائل سٹونز کو ڈسکس کیا. ہم اپنے آنے والے ایپیسوڈز میں سیکنڈ ایئر آف ہجرت کا ایک اور کی مائل سٹون بیٹل آف بدر, جو کہ ایک انفلیکشن پوائنٹ ثابت ہوا مسلمانوں کے لیے,
یعنی وہ پوائنٹ جس سے مسلمانوں کے لیے تاریخ کا رخ بدلا، اس کو بھی ڈیپ ڈائیو اسٹڈی کریں گے، اور پھر اور آنے والے سالوں میں وہ کی کوالٹیز اور لیڈرشپ ایٹریبیوٹس کو بہتر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں وہ موقع اور اپرچونٹیز لائیں تو ہم انہی لیسنز کو جو ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پریکٹس کیے تھے، ہم ان کو فالو کر سکیں، اور ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ معاملے اس دنیا میں اور آخرت میں آسان کر دیں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم۔